حدیث نمبر 373 373. حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ہم بتائے کہ یہ 7ویں صحابی ہے، 7ویں اسلام قبول کرنے والے ہیں، یہ ہیں اور ایک ہے آگے ہم بتائیں گے ہم ان کو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوائل اسلام میں تھے وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے وہ کہتے ہیں میں پہلا آدمی ہوں جو اللہ کی راہ میں خون بہایا، یعنی دشمن کا. اب تک صرف سہتے تھے، مسلمان صرف سہتے تھے، میں پہلا آدمی ہوں جو اللہ کی راہ میں خون بہایا ہوں، ظالم کو مارا ہوں. وَإِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور میں پہلا وہ آدمی ہوں جو اللہ کی راہ میں کوئی تیر چلایا ہو، تیر کا نشانہ بھی لگانے والا میں پہلا ہوں، اور اللہ کی راہ میں کسی دشمن کا خون بہانے والا بھی میں پہلا آدمی ہوں. لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْزُو فِي الْعِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما نأکل الا ورق الشجر والحبلة. میں اپنے آپ کو اس حال میں بھی دیکھتا تھا ایک زمانے میں، سابق میں میری پوزیشن ایسی تھی کہ میں خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک گروہ میں خود کو دیکھتا تھا. عصابۃ محمد، عصابہ کہتے ہیں 10 سے 40 کے درمیان. عصابہ 10 آدمی سے اوپر ہو اور 40 سے کم ہو، بٹوین 10 to 40 جو ہوتے ہیں وہ نمبر کو عصابہ کہتے ہیں. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصابہ میں کا ایک آدمی ہوتا تھا جو ہم اللہ کی راہ میں لڑتے تھے، اللہ کی راہ میں لڑتے تھے، اور دشمن ہم پر حملہ کرتے، ہم ان سے فائٹ کرتے، اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم درخت کے پتوں میں سے، اور حبلہ بھی ایک ٹائپ ہے پتے کا جی، درخت کے پتوں کو کھانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا. ہم 10 سے 40 کے درمیان آدمی تھے اور اللہ کی راہ میں لڑتے تھے. کفار ہم پر حملے کرتے تھے، ہم ڈیفینس کرتے تھے، اپنا بچاؤ کرتے، فائٹ کرتے. اتنی ہی تعداد تھی ہمارے پاس. کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا ہمارے پاس. جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ درخت کے پتے اور حبلہ، یہ مخصوص قسم کا پتا ہے، وہ ہم کھاتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے تھے. حتی تقرحت اشداقنا، یہاں تک کہ ہمارے منہ میں چھالے پڑ گئے تھے جی، قرح کہتے ہیں نا، قرح. حتی تقرحت اشداقنا، ہمارے منہ میں وہ پتے کھانے کی وجہ سے ہمارے منہ میں چھالے پڑ گئے تھے. حتی ان احدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، یہاں تک ایسی حالت ہو گئی تھی ہم میں سے کسی کو اگر اجابت بھی اگر آتی جی، اگر فضولات بھی اگر آتے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ جانور جیسا کہ بکری یا اونٹ کے جس طرح کے فضولات ہوتے اس طرح کی اجابت ہم کو آنے لگے کہ غذا ہم وہی کھا رہے تھے جو اونٹ اور بکریاں جو کھانا کھاتے وہی کھانا ہو کر رہ گیا تھا ہمارا. وَأَصْبَحَتْ بنو اسد یعذروننی فی الدین، اور آج ایک ایسا وقت آیا ہے کہ بنو اسد قبیلہ جو ہے، بنو اسد قبیلہ جو بہت بعد میں اسلام قبول کیا جی، 9 عام الوفود میں 9 ہجری کو، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 1 سال پہلے جو اسلام قبول کرے وہ قبیلے میں سے، کہ بنو اسد خاندان کے لوگ مجھے دین کے مسئلے میں ڈانٹ رہے ہیں. آج ایک ایسا وقت آیا، ایک وقت وہ تھا کہ سرکار کے ساتھ ہم ہی تھے، اور تھا کون تھا وہ اسلام کا وہ وقت ہم دیکھے ہیں. اس حالت میں سرکار کے ساتھ کھڑے رہے، پتے کھا کے زندگی گزارے، ہم دین کو سرکار کے ساتھ یہاں تک لے کر آئے. اور آج ایک وقت آ گیا کہ بنو اسد خاندان مجھے دین کے مسئلے میں ڈانٹ رہے ہیں جی. لقد خبت اذا وضل عملی، اگر مجھے دین نہیں معلوم ہے اور بنو اسد سے مجھے اگر دین سیکھنا پڑے گا تو پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ناکام ہو گیا ہے، نامراد ہو گیا ہوں، اور میرا سارا عمل ضائع ہو گیا. اس کا مطلب تو یہ ہے. بنو اسد یہ بہت آخر میں اسلام قبول کیے، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کے ان کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً بصرہ یا کوفہ کے گورنر بناتے ان کو، اور وہاں بنو اسد کے لوگ رہتے، اور وہ لوگ بولتے کہ شکایت بھیجتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جس آدمی کو گورنر بنائے ہیں ان کو نماز صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ امامت کرتے ہیں تو نماز غلط پڑھا رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انکوائری بھیجتے. 3 شکایتیں رہتے ایکچولی، ایک نہیں رہتی، 3 رہتے وہاں پر. اب ہم ڈیٹیل زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے اس لیے بتاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو انکوائری کے لیے بھیجتے کہ واقعی میں سعد ایسا کر رہے ہیں کہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے. جب انکوائری کے لیے آتے اور سوالات آتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سوال آتا، تو اس وقت انہوں نے کہتے کہ ہم وہاں سے دین کو لے کر آئے، اب یہ لوگ اٹھے ہیں ہم کو
دین سمجھانے کے لیے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے بخاری شریف میں یہ روایت بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح نماز پڑھ رہے تھے, لیکن یہ بنو اسد قبیلے والے یہ حسد کی وجہ سے ان کو سیٹ سے اتارنا چاہتے تھے, تو غلط الزامات ان کے اوپر لگا رہے تھے. وہ لوگ فالٹ میں تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے وہ بالکل صحیح تھے. اب یہ حدیث شریف کے اندر یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص صحابہ کے ساتھ السابقون کے ساتھ ایسے دور سے بھی گزرے تھے کہ جب ان کے پاس کھانے کے لیے صرف پتے تھے اور کچھ نہیں, بس یہ کھاتے ہوئے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے گزرنا. آئے دن حملے ہوتے رہتے تھے, 10-20 لوگ ہوتے تھے, 15-20-25 لوگ ہوتے, ادھر سے کوئی حملہ کر دیا, ادھر سے کوئی حملہ کر دیا, کبھی کوئی کیا کہتے کسی ساتھی کو قتل کر دیا, کئی قتل بھی ہو گئے, کئی صحابہ اور صحابیات قتل بھی کر دیے گئے مار کے کسی کے چمڑے نکال دیے گئے, کیسے کیسے ظلم ہوتے تھے. تو خود یعنی پتے کھانا اور اپنی جان بچاتے رہنا, بس یہ اس طرح کے وقت ہم دین اسلام کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ان مراحل سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے.